لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الفتاح پر بات کریں گے. الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الفتاح ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس پر چاہے ان کو کھول دے، اور جس پر وہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک دے پھر اس کے سوا کھولنے والا بھی کوئی نہیں. اور وہ الفتاح ہے جو اپنے بندوں کے درمیان ان کے اندر پائے جانے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے. وہی الفتاح ہے جو اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. فتاح کا لفظ فتح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور اس کو کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے ہوتی ہے، یعنی کنجی. تو مفتاح ہر وہ چیز، یعنی ایک تو ہے چابی یا کی جو عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے بند چیزوں کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جائے یا ایکسس کیا جائے، اور جس کے بغیر بند چیز تک پہنچا نہ جا سکے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح الکلم عطا کیے گئے. اور مفاتیح الکلم کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی گئی. آپ کے لیے بولنا اور اپنا میسج کنوے کرنا آسان کر دیا گیا. مشکل سے مشکل بات اور پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حکمت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ، مختصر اور جامع الفاظ میں کہنے کی صلاحیت بخشی گئی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا، خاص فضل تھا، اور اسی کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بند دل کھولے، ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے، اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع عطا کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت عمدہ طریقے سے شروع ہوتا اور بہت مناسب انداز میں اس کا اختتام ہوتا، اور اس کے اندر ایک اعتدال بھی ہوتا، اور مختصر الفاظ میں آپ بڑی سے بڑی بات بہترین انداز میں فرما دیتے، جو سننے والے کے کان پر بوجھ بھی نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح عربی زبان میں الفتاح حاکم اور قاضی کو بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا بہترین فیصلہ کر دے گا. لیکن الفتاح کا جو مشہور و معروف معنی ہے کھولنے والا اور بند دروازے کھولنے والا، تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں. سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے روایت کیا، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو،
تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گویا ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول اور ہر چیز پر اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، یا کہیں کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اسے بلا جھجک اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ اس کو کھولنے پر پوری طرح قادر ہے، اور جب وہ کھول دے تو کوئی اور بند بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کون تمہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے یا کسی اور ذریعے وسیلے سے بھی، تو دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی بند دلوں کو کھولتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مہربانی ڈالتا ہے، یا وہی ایسی راہیں دکھاتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی تمہیں تلاش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے، جیسے سورۃ الملک میں یہ آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو اگر تم دیکھو کہ تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو دن رات ہم پانی پیتے ہیں، مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، پریزرو کی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں پھلوں کے اندر رکھی ہوئی، بہت سے منرلز اور بہت سے وٹامنز اور بہت سی اور ضرورت کی چیزیں جنہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا اور ہم انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ سب کس نے محفوظ کیا اور ان تک راہ کس نے دکھائی، ان کے فائدے کس نے بتائے، وہ انسان کے دل پر کس نے اتارے، یہ سارے تجربات اور مشاہدات کا موقع کس نے عطا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ سب رزق، خیر اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الفتاح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کے سبب پھر ہم نے ان پر زندگی تنگ کر دی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے جب جہاں کوئی دروازہ بند ہو، کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ آئے، تو پورے یقین کے ساتھ یا فتاح کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین کے نہیں، آسمان کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، رزق وہی بھیجتا ہے، اور پھر انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی
مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہ ہو. ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی پر اعتماد کریں، توکل کریں، امید رکھیں کہ وہ سارے راستے کھولنے والا ہے. اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولادوں کو اسی چیز کی تعلیم دی. یعقوب علیہ السلام جب بہت عرصے تک، سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور ان کا کچھ بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے. اور وہ آخری عمر میں بھی جب کہ ان کی نگاہ جاتی رہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. جاؤ تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ کس جگہ؟ کیسے؟ اتنی بڑی زمین پر کیسے اس منزل تک پہنچے کہ جہاں اس مقصود کو پا سکیں؟ تو جو بندہ اپنے رب کے الفتاح ہونے پر پورا یقین رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں نہیں جانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہیں، لیکن تو مجھے صحیح رستے کی رہنمائی دے سکتا ہے اور میری گمشدہ چیز تک مجھے پہنچا سکتا ہے. عام طور پر کوئی چوری ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو لوگ بعض اوقات جنات کے ذریعے اور جادوگروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کہاں سے علم ہے. ایسے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے اور اس تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. تو پورے یقین کے ساتھ کہ یا رب، میری کوئی بھی چیز کہیں پر جو ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، وہ دروازہ تو میرے لیے کھول دے جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اگر سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایمان اور مایوسی دو چیزیں ساتھ نہیں ہوتی. مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، 18 سال تک بیماری کا شکار رہے، ان کو سبھی چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، لیکن اس تنہائی میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لطف آنے لگا اور وہ مایوس نہیں ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اذ نادى ربه، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو یا رب، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنی حالت کا اظہار کیا، یا رب میرے اوپر کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ایک طرف جسمانی تکلیف ہے تو دوسری طرف شیطان وسوسے ڈال کر روحانی طور پر ستا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں راہ دکھا دی، دروازہ کھول دیا ان کے لیے اپنی رحمت کا. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب. فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، یعنی سب واپس آ گئے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے ہماری طرف سے رحمت کے لیے. اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ باقی بھی جن کے اندر عقل ہے، کامن سینس ہے، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور انتہائی بیماری کے عالم میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور بعض اوقات حالات کتنے بھی مخالف سمجھ جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان مخالف جانے والی ہواؤں کو آپ کے موافق کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع مسلمانوں کے لیے انتہائی رنج و غم کا موقع تھا، اور ابھی اس سے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح اتار دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. فتح عطا کی کھلی فتح یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس چیز میں مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ان کی پسپائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا.
اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے بھی کھولتا ہے. اس لیے کبھی بھی غلطی ہونے پر، گناہ ہونے پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق یا بندوں کے حق میں کسی بھی قسم کی کمی ہونے پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. لیکن اکثر ہم اس وقت سوتے ہی رہ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے تو ہم اس سے نہیں مانگتے. تو جو بھی شخص کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، یہ کسی بھی طرح اس کی زندگی میں رکاوٹ ہو، وہ اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے. یقیناً اللہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا فرمائے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، یعنی اس کے بارے میں، اس کا دوسرے بھائی کے بارے میں دل صاف نہ ہو. تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی جب یہ اپنے دلوں سے کینہ نکال دیں گے تو ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور ان کی اٹکی ہوئی دعائیں، وہ مشکلات جو ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا اور جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دے گا، اپنی رحمت کے دروازے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کے لیے کھول رکھا ہے. فرمایا، مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت 70 سال پر محیط ہے. بہت بڑا دروازہ ہے کہ اگر کوئی چلے تو 70 سال میں اس دروازے کی چوڑائی کو نہ پہنچ سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا. جس دن زمین آسمان بنائے اسی دن توبہ کا یہ دروازہ بنایا اور اسے کھول دیا، اور اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانوں کے لیے آزمائش کے دروازے بھی کھولتا ہے. اور وہ آزمائش کے دروازے کیا ہیں کہ ان کو ان کی نافرمانی کے باوجود دنیا کی بہت نعمتیں دے دیتا ہے، اور اس سے وہ اس بھول میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی، اور وہ اور دل کھول کے نافرمانیاں کرتے. قرآن مجید میں آتا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی یاد بھول گئے، اللہ کا دین بھول گئے، اللہ کے احکامات بھول گئے، تو کیا کیا ہم نے؟ ان کی رسی دراز کر دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ساری نعمتیں ان پر کھول دی. تو انسان اس وقت بڑے غرور میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی، کیونکہ ہم عام طور پر کس وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ جب ہم پر دنیا کی نعمتیں عام ہوتی چلی جاتی ہیں. حالانکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ نافرمانی کے باوجود رزق زیادہ ملتا جائے. فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے، پھول اٹھے، بما اوتو، ان چیزوں پر جو وہ انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، یک کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے. فاذا ہم مبلسون، تو اچانک وہ مایوس ہونے لگے، نا امید ہونے لگے. تو کبھی بھی اللہ کے مومن بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اس چال سے بے خوف نہیں ہوتے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، صرف خسارہ اٹھانے والے، نقصان پانے والے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف تدبیروں سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نعمت بھی ایک امتحان ہے. جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ اس کی فرما برداری کریں، نہ کہ ہم نافرمانیوں سے اس کو ناراض کر لیں. پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے،
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعمت چھین لیتا ہے، انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی نہیں اللہ کو پکارتے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے پھر آسانیاں کر دی، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے لیے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. پھر ان کو خوشحالیاں دے کہ اور زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا کہ وہ مایوس ہو گئے. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں خوشحالی ہو یا تنگی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح صرف ایسا نہیں کہ نافرمانوں کے اوپر آزمائش کے دروازے کھلتے ہیں، مومنوں پر بھی کھلتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایران اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی. یعنی مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں ملیں گی اور دنیا کی دولت خوب ان کے پاس آ جائے گی. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم شکر ہی کے کلمات کہیں گے، یعنی جیسے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر بھی کریں گے، اور وہ کلمات ادا کریں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر دوسری بات ہوگی، تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، پھر تمہارا دنیا میں کمپٹیشن ہونے لگے گا، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، نہیں جس کے پاس زیادہ ہوگا اس سے پھر تمہارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے یا اس کی نعمت پر تم خوش نہیں ہوگے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے. یہ ہے وہ امتحان جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر جب لوگوں کے پاس ایک معتدل سا رزق ہوتا ہے، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ جالس ہو جاتا ہے، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک کو زیادہ مل جاتا ہے اور دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے تو جسے زیادہ ملتا ہے نہ وہ امن میں ہوتا ہے، اور جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ الگ ایک امتحان میں ہوتا ہے. اور اس طرح باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر کوئی بھی حالت ہو تو انسان رب کی طرف رجوع کرے، اور اگر مشکل آ جائے تو اللہ تعالی سے دعا کرے. دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو اس نام کی مناسبت سے ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو سورۃ الفاتحہ سے کھولا، اس سے اس کی ابتدا کی. اس لیے ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی تنگی اور تکلیف ہو تو کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو دعا کی جاتی وہ دعا قبول ہوتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی. آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آج زمین پر آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات. آپ جب ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی. یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد رحمت کے دروازے کھلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی. سورۃ الفاتحہ نہ صرف یہ کہ باقی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے بلکہ خاص طور پر بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی. تو بہرحال انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد کا ذکر کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو یہ سب اللہ کے خوبصورت نام ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے اہدنا الصراط المستقیم. ہم سمجھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد صرف اسلام کا راستہ، اس سے مراد صحیح راستہ ہے. یعنی کسی بھی مشکل میں، کسی بھی
رکاوٹ کے وقت یا اللہ ہمیں کدھر کو جانا چاہیے، دروازہ کہاں سے کھلے گا، یہ تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے یا اس کے پڑھنے کی برکت سے جسمانی بیماری بھی دور کی. اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے دروازے کھولنے والا ہے، آسمان میں چڑھنے اترنے والی تمام چیزوں کو جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے باہر نکلتا ہے. وہ رستہ کھلتا ہے تو نکلتا اور داخل ہوتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے. تو یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ ہی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے نیک اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، پاک روحوں کے لیے، نیک روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور. اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، یعنی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، یا اس کے کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عمل اس کے موافق نہ ہو. جب انسان ساتھ عمل کرتا ہے، مثلا صدقہ خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی اور کسی کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ دعا بھی کرتا ہے، تو یہ دعا یا ذکر یا جو بھی وہ پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے. اور فرمایا جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر بربادی ہو کر رہے گی. پھر اسی طرح حدیث میں ہمیں تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح نیک روح کے چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے. وہ حد نگاہ یعنی جدھر بھی وہ مرنے والا دیکھتا ہے وہ اس طرف وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے. پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی قریب آتے ہیں جنہوں نے جان نکالنی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ. اور یہ کس کو کہیں گے؟ ظاہر ہے جس کا نفس مطمئن ہو. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو، جانے کا دن آ گیا، جانے کا وقت آ گیا. اور وہ ایک ایک لمحہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو وقت زندگی کا متعین ہے اس سے پہلے روح نہیں نکالی جائے. اس وقت تک بندہ اس جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے. بہرحال اب جب ملک الموت وہ روح پکڑ کے باہر کھینچ کے نکالتے ہیں تو مومن کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، اسے ٹپک پڑتا ہے، آسانی سے نکل آتی ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے کے اس کفن میں جو ساتھ لائے ہوتے ہیں لپیٹ کر جنت سے لائی خوشبو اس پہ لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. یعنی بعض اوقات زمین پر جو لوگ اس کے میت کے آس پاس ہوتے ہیں وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے. وہ جواب میں اس کا بہترین نام جو دنیا میں اس کا مشہور ہوتا ہے، جس سے لوگ اس کو پکارتے تھے، وہ نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح جا رہی ہے. حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے اور اس آسمان تک جاتے ہیں جو اگلا آگے آ رہا ہوتا ہے. 7 آسمانوں کے پار اس کو جانا ہوتا ہے اور اس طرح ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے اس کا وہ بہترین نام جس کے ساتھ وہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے دروازہ کھلتا ہے، وہ روح پر چڑھتی ہے، پھر اور مقرب فرشتے ساتھ ملتے ہیں، پھر اگلے آسمان تک اس کو چھوڑ کے آتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا میں جسم انسان کا جنازے میں لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کندھا دیتا ہے کبھی کوئی، تو اسی طرح اس کی روح کا بھی ایک سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اس طرح اس کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کا نام اعمال علیین میں لکھ دو.
اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور قبر میں جسم کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور بندے کا حساب ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے اس حساب میں تو ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک کہ اسے قیامت کا دن نہیں آتا، اسے سلا دیا جاتا ہے اور وہ پرسکون ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگائی، وہ مرتے وقت بھی پرسکون ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر میں بھی پرسکون ہوتا ہے. وہ حشر کے دن بھی جب لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے، امن کے ساتھ اٹھے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیک آدمی جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اس پر بھی قبر کو تنگ کیا گیا، پھر کشادگی پیدا کی گئی. آپ کی مراد سعد بن معاذ سے تھی. یعنی بعض اوقات انسان کے بہت سے نیک عمل ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر اس کی پوچھ ہو تو انسان پر اس کی قبر تنگ ہوتی ہے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو بھی زمین جو ہے وہ دباتی ہے، لیکن اس کا دبانا ایسے ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کافر و منافق کے لیے یا اللہ کے نافرمان کے لیے وہ دبانا عذاب کا دبانا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن آسمان کے تمام دروازے کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. پھر ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. یعنی تقوی والوں کو گروپس کی شکل میں جنت کی طرف خوش باش لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے. یعنی اللہ الفتاح ان کو اس طرح ویلکم کرے گا کہ ان کو دروازے کھولنے کی بھی زحمت نہ ہوگی. اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی دنیا میں حرام کاریوں سے بچتے رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں. سو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. تو انسان کے لیے دنیا میں کام کے مواقع ہیں، نیکیاں کمانے کے. خوش قسمت ہے وہ جن کو اس کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الفتاح خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، دنیا میں نیکی کے کام کرنے کی اپرچونٹیز عطا کرے اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازے. اسی طرح نافرمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بھی کھولے جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہو اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ دن بھی ہے، اس کی تیاری کر کے آنا؟ کہیں گے کیوں نہیں، یہ تو ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے. پس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق کے انکار کو، کہ انہوں نے حق کی بات جان بوجھ کر بھی قبول نہیں کی.
پھر یہ کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، اعتماد ہو جائے، اس کی سمجھ آ جائے، تو پھر اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا کریں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کے دروازے کھلنے کی درخواست کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، داخل ہوتے ہوئے رحمت اور باہر نکلتے ہوئے فضل کی دعا کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے خیر کی چابیاں مانگتے رہنا چاہیے، اور جب دنیا فراخ ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر نافرمانی کرنے کے باوجود، گناہ کے باوجود دنیا زیادہ مل رہی ہے تو ڈر کر پلٹ جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور انسان کو اچھے حال میں اپنے برے وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میری تنگی کو اللہ نے کس طرح آسانی میں بدلا۔ اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب انسان کے اوپر کوئی بیماری ہو یا رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی طرح کی، تاکہ انسان کا دل شکر گزار رہے، اور اسی طرح خود بھی خیر کی کنجی بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں، سو مبارک ہو اس شخص کو جس سے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور برا ہو اس شخص کا جس سے اللہ تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے شر کی کنجی اور خیر کے لیے تالا بنا دے، یعنی خیر کا کوئی کام اس سے نہیں نکلتا اور برائی کے ہر کام میں وہ آگے آگے ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر خیر کی چابی جو ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسے اعمال کی کوشش کرے کہ اس پر ہر دروازہ کھل جائے اور شر کی چابی بننے سے بچے اور شر کے دروازوں کی طرف نہ جائے، یعنی برائی کے کاموں کو چھوڑ دے۔ اور پھر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر خیر کے دروازے کھلے اور جنت کے 8 دروازے کھلے تو وضو کے بعد خاص طور پر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر یہ کہ اپنے فرائض کو ادا کرتا چلا جائے، اور جب اللہ کی کوئی بات سنے تو سن کر مان لے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے فتاح، اے دلوں کے کھولنے والے، اے رزق کے دروازے کھولنے والے، اے رحمت کے دروازوں کے مالک، تو ہم سب پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کے لیے کھول دے تاکہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن سکیں۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام العفو پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو العفو ہے، درگزر کرنے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے، گناہ خواہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے عیب اور ان کی کوتاہیاں اور ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں سے ان کی برائیوں پر اپنے کرم اور احسان کی بنا پر درگزر کرتا ہے، مہربانی اور انعام کی بنا پر درگزر کرتا ہے، اور ان کے لیے اپنی وسیع رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ دلوں سے ہر طرح کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے
اور پھر ہر طرح کا بوجھ اتر جاتا ہے. العفو کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، گویا کہ وہ ہوں ہی نہ. پھر اسی طرح ایک معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی گناہ سے درگزر کرنا، گناہ کو دیکھنا لیکن اس پر سوال نہ کرنا. پھر اسی طرح ایک اور معنی ہے سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا، یعنی وہ شخص جو اپنی غلطی اور قصور کی بنا پر سزا کا مستحق تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے درگزر کر لیا اور اس کو اس کے جرم کی سزا نہ دی. جیسے کہ حدیث میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کا کس حد تک جرم معاف کریں؟ یعنی بار بار غلطیاں کرتے ہیں، وہ کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر وہی بات کہی، یعنی اپنا سوال دہرایا. آپ پھر خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اپنے غلام کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا اور اس کو ختم کرنا. اسی طرح ایک اور معنی ہے آسانی پیدا کرنا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو کے قابل نہیں ہوتا یا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیمم کی سہولت پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا تو رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کرنے کی رخصت اور اجازت دیتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی زائد چیز، یعنی عفو کہتے ہیں زائد چیز کو، اور یہ کثرت اور اضافے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کے حق سے کہیں زیادہ ان کو عطا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کا یہ عفو و کرم دو طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. عام تو اس کا ساری مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہر روز ہونے والے گناہوں کی مقدار کو دیکھا جائے، دنیا میں جتنے بھی فتنے فساد ہو رہے ہیں اور لوگ دن رات گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر نہ کرے، انہیں ہر روز معاف نہ کرے، تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے. انسان کیا جانور بھی، کوئی جاندار اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر باقی نہ رہے، لیکن وہ سب سے عفو درگزر کر رہا ہے. اسی طرح اس کا ایک خاص عفو ہوتا ہے، خاص معافی ہوتی ہے. وہ اس کے ان بندوں کے لیے ہوتی ہے جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو رب ان سے بھی درگزر کرتا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشش فرمانے والا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے درگزر کرتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جب وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اس کو سب پتا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں، کتنی ہے، کس مقدار کی ہیں، کس ارادے سے ہیں اور کس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف فرما دیتا ہے. اور گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، یعنی تعداد میں یا کوانٹٹی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے. اس کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو،
تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، یعنی مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو بغیر معافی کے بھی درگزر فرماتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو کسی مشکل میں ڈالتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ بندہ آئندہ بڑی غلطیاں کرنے سے بچ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے مشکل میں پھنس جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ہی نہیں، ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اپنے عفو و کرم کی بنا پر، اپنی رحمت، شفقت، محبت اور رأفت کی بنا پر وہ اپنے بندوں سے صرف نظر کرتا رہتا ہے۔ اور کبھی انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی انسان کو دراصل آئندہ کے لیے مزید غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، یعنی تمہاری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو تمہارے سامنے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ بہت زیادہ سے ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پر پکڑتا ہی نہیں، ان کو بن کہے ہی معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے عیبوں پر، اس کی غلطیوں پر، اس کے قصوروں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ستیر یحب الستر، یقیناً اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، یعنی بندوں کے گناہوں کو ڈھانپتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی پردہ پوشی فرماتا ہے اور بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے، یعنی اس کے گناہ کو ڈھانک دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے قیامت کے دن بھی بندے کو محفوظ رکھے گا، یعنی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ ہے ہمارا رب العفو، جو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کیا تو نے فلاں اور فلاں برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ وہ پھر پوچھے گا اور تو نے فلاں فلاں برے کام بھی کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ غرض اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے، پھر فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، میں آج بھی اس کو بخش دیتا ہوں۔ کتنا مہربان، رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے، یعنی کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے عیب اچھالے، اور خود بندے کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے عیبوں کو خود کھولے یا ان کا ذکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا، یعنی اپنا گناہ خود اپنے منہ سے بول کر لوگوں کو بتانے لگے۔ رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اپنے منہ سے اپنے عیب کھولنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم پر خود ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی ہم خود بھی اپنی وہ بھلائی نہیں جانتے، ہم خود بھی اپنے اوپر وہ احسان نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالی ہم پر احسان فرماتا ہے، اور اس کا احسان اس سے بھی آگے درجے کا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گناہوں کو مٹانے کا انداز اور کیا ہے۔ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے معافی کے کچھ اور طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ مثلا
قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. تو گویا جو شخص ایمان لے آتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے جو شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے اسلام لانے کا دن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اور قصور یا قلم معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اسلام لانا، ہجرت کرنا تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی یہ اسلام لانے کا سب سے پہلا انعام ہے کہ انسان کو بالکل دھو کر پاک صاف کر دیا جاتا ہے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہنے سے. پھر اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا اگر انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ یا رب اس کی وجہ سے تو میرے پچھلے گناہ اور قصور معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا. ہم سب اپنے آپ کو خوب پہچانتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کس کے ساتھ یا خود اپنے ساتھ کیا کیا غلطی کی، کیا قصور کیا، کیا گناہ کیا، اور پھر ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہونے لگتی اور پھر بعض اوقات وہ گلٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس ڈپریشن سے مایوسی جنم لیتی ہے. اس مایوسی سے انسان بالکل بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی بار ملی ہے، اس کو بیکار کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور چانس تو ہے نہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے، دنیا میں بھی اپنا ایک خاص رول پلے کریں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی طرح اپنی آخرت کو بھی بہترین بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اور کیا کہ پچھلی زندگی کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو بھی گناہ ہوں ان کے عوض اسی قسم کی نیکیاں کر لی جائیں. جب بھی کوئی غلطی یاد آئے کہ اوہ میں نے فلاں خطا کی تھی، فلاں غلطی کی تھی، میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، میں نے فلاں کو اذیت دی، کوئی بھی، تو فوراً اس وقت انسان کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، نماز پڑھے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر دے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو. لوہے کا جو لباس ہے اس نے پہنا ہو اور وہ اس کو بہت ٹائٹ ہو. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا ٹوٹ جاتا ہے، تیسری تو تیسرا، اور اس طرح ساری زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پھر چمک اٹھتا ہے، ورنہ وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کے اوپر اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اتنی مشکل اس کے لیے ہو جاتی ہے اگر اس کے گناہ جمع ہوتے رہیں کہ وہ انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ اب نیکی کے کام شروع کر دے تو اس کے پچھلے سارے بوجھ ہٹ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ماضی پر جتنا بھی افسوس کرے کم ہے، لیکن محض افسوس فائدہ نہ دے گا، کیونکہ بہت سے لوگ نیکی میں شرمندگی کے مارے آگے نہیں بڑھتے کہ میں اتنا کچھ غلط کر چکا ہوں، اب میری توبہ کیسے ہوگی، اور میں نیکی کروں بھی تو اس کا کیا فائدہ، اور شیطان اس کو بار بار مایوس کرتا ہے. ایسے میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ آج میں جیے، ماضی میں نہیں جیے.
جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ ہاتھ سے نکل چکا، اب اس کا ازالہ تو کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے رب سبحانہ و تعالی نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، اتنی بہترین رہنمائی ہمیں دی کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے بوجھوں اور غموں سے آزاد ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کے بعد فوراً نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ فوراً صاف ہو جائے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. میں نے عرض کیا کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکیوں میں سے ہے. یعنی اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اچھا جس وقت بھی دل گھبرانے لگے فوراً انسان کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کے دل کا غم دور کر دے گا، اس کا بوجھ دور کر دے گا، اور اس کی غلطی کے احساس جرم کو ختم کر دے گا، اور اس طرح انسان بوجھ سے آزاد ہو جائے گا. پھر اسی طرح وضو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے بدن کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے. اور ویسے بھی انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کو ایک پاک صاف ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور بوجھ کے ہٹنے کا، اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو کہ جس میں وہ بہت بوجھل محسوس کر رہا ہو تو اٹھ کے وضو کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو، اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ انسانوں کے اپنے گناہ ہیں جو جہنم کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ دن میں کئی بار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ دو نمازوں کے بیچ میں ہم جو بھی آگ جلائیں اگلی نماز کے وقت اس کو بجھا ڈالیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس پروویژن سے، اس اتنی بہترین چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کی نماز اور سابقہ نماز کے بیچ کے عرصے میں ہونے والے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. اور تمام نمازوں میں اسی طرح ہوتا ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی رات کو بالکل صاف ستھرے نہا دھو کر سکون سے سوتے ہیں، یعنی گناہوں سے نہا دھو کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر، یعنی جو رات کی نماز نہیں پڑھ کے سوتے یا اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوتے، وہ دن بھر کے گناہ اپنے اوپر لے کے سوتے ہیں اور برائیوں میں ہی لتھڑے رہتے ہیں، ایسے جیسے کوئی شخص غلاظتوں میں سو رہا ہو. تو ایسا کرنا دراصل اپنے ساتھ خود ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں بندوں کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نہ رکھا ہو، لیکن اگر بندے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر اسی طرح پانچوں نمازیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کوئی بھی میلا نہیں رہے گا جو 5 دفعہ دن میں نہائے. تو آپ نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے. جب بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے پھر وہ دعا مانگتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی. تو آپ دیکھیے کہ دن میں اگر انسان 1 دفعہ نہا لے، یعنی شاور لے لے، تو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اگر 2 دفعہ لے لے تو اور بھی زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے. تو کہا یہ کہ دن میں 5 مرتبہ، تو یہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا گویا 5 مرتبہ نہانا ہے. تو ایسا شخص ہر طرح کے گناہوں سے ساتھ کے ساتھ پاک ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو دور کر دیتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، یعنی جب وہ مشکل لگ رہا ہو. مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب تمہارے لیے رباط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے. حج کرنا، فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر حج کے موقع پر یا عمرے کے طواف کے موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، آپ نے فرمایا ان دونوں کا استلام گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے. خطائیں بالکل سب گر کے جھڑ جاتی ہیں اور انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ذکر اذکار کرنا، لا الہ الا اللہ کا تو ہے ہی، اسی طرح باقی تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا انسان کے گناہوں کو کثرت کے باوجود معاف کروا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھنا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی، یعنی لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ انسان باقاعدہ اپنے لیے اللہ تو سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر توبہ بھی گناہوں کو نیکی سے بدل دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا، پلٹ آنے والا، اپنی اصلاح کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے صاف فرما دیتا ہے. پھر توبہ جو ہے وہ گناہ کرنے والے کے دل کو چمکدار بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا پڑتا ہے، اگر توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے، یہ دھبا دور ہو جاتا ہے. اور اگر اور زیادہ گناہ کرے تو دھبا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات بندہ نماز میں، ذکر میں، صدقے میں، باقی نیکیوں میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش بھیجتا رہتا ہے بندے پر تاکہ بندے کا دل نرم ہو اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے. اسی لیے فرمایا کہ ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم گناہوں کو مٹاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی بیماری یا رنج، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. پھر آزمائشیں گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پھر اسی طرح بیماریاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر جب آزمائش آتی ہے اور بندہ اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی پر حد جاری ہو جائے تو وہ کبیرہ گناہ بھی انسان سے معاف ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو اچھی طرح پہچان جائیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کریں، عافیت مانگے، عفو درگزر مانگے. خصوصاً رمضان کی تاک راتوں میں اللہم انک عفو، اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تجھے محبت ہے اس سے کہ تو معاف کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لینے اور سزا دینے اور بندے کو ٹارچر کرنے سے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس اسے معاف کرنا پسند ہے. تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے درگزر کر. تو انشاءاللہ اگر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی طرح ایک اور دعا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح عافیت جیسی نعمت کی اہمیت جان کر خصوصاً اس کے لیے دعا کرنا. ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا.
فرمایا اسی جگہ گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے. یہ کہہ کر ابو بکر رو پڑے. پھر فرمایا اللہ سے درگزر اور عافیت کی درخواست کیا کرو، کیونکہ یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. صبح شام کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ دعا بھی ہے، جس میں آگے مزید کچھ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے عفو درگزر کی درخواست کرتا رہے. پھر میت کے گناہوں کی معافی میں بھی خصوصاً اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کے عفو درگزر کی درخواست کی جاتی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. یہ دعا طویل ہے لیکن شروع میں آتا ہے جس کا معنی ہے کہ اے اللہ اس میت کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما اور اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو محسوس کریں تو ہم اپنے اندر بھی اس خوبی کو لائیں، یعنی ہم بندوں کو معاف کرنے والے ہوں. ایک طرف تو اپنے گناہوں کے وزن کو محسوس کریں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معاف کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو یا اس پر کسی نے زیادتی نہ کی ہو. بعض زیادتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی ہوتی، اور جب کوئی آپ کو کسی بھی طرح سے تکلیف دے، آپ کا حق چھینے، آپ پر زیادتی کرے، تو پھر انسان کو بعض اوقات ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان معاف نہیں کر سکتا اور انسان کا دل بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی انسان اپنی خاطر دوسروں کو معاف کر دے کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اس بنا پر میں دوسرے ہر شخص کو جس نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہو میں سب کو معاف کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بندوں کے ہاں بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح تو لوگ ہمیں دبا جائیں گے اور لوگ ہمارا حق مار جائیں گے، تو ہم یعنی کہ لوگوں کو دبانے کے لیے سختی کا رویہ اختیار کریں. تو نہیں، جب انسان اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے ہیں آپ کو منافقین اور یہود کی طرف سے مختلف طرح کی اذیتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح عبداللہ بن ابی جیسا شخص جس نے آپ کو بہت زیادہ اذیت دی تھی، جب اس کے بیٹے نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنا کرتا اس کو کفن کے طور پر دیں، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کی. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کی کوئی پکڑ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، آج آپ ان سب کو معاف کر رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے چلے جانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن خود اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو معاف نہیں کرتے. اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی بے رخی، اس کی تکلیف اتنی زیادہ انسان کو دکھ دیتی. اس لیے انسان کے لیے وہ صدمہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی اس حد تک تمہارے اور ان کے بیچ میں مشکل ہے، تعلقات کی خرابی ہے یا زیادتیاں ہیں آپس کی، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو. لیکن زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اگر تم ان کو معاف کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. پھر اسی طرح گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے بدلہ نہ لیں. پھر اسی طرح خادموں سے درگزر کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا دن میں 70 بار معاف کرو ان کو. پھر جسمانی تکلیف پر بھی معاف کرتے ہیں اور مختلف طرح سے درگزر کرنے کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے. اس نے کہا محمد مجھے اس مال میں سے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھ کر مسکرائے. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کوئی آپ کا دوپٹہ کھینچے یا کپڑا کھینچے تو آپ پلٹ کر کیسے دیکھیں گے اس کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عفو درگزر کی عادت، آپ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ اسے دینے کا حکم دیتے کہ اسے کچھ دے دیا جائے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہمیں سیرت میں ملتا ہے. عبداللہ بن ابو بکر سے مروی ہے کہ وہ ایک عربی شخص سے بیان کرتے ہیں، اس نے کہا حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا. میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی، میں نے آپ کے پاؤں کو رون ڈالا. آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا تو آپ نے اس سے مجھے چوکا دیا اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی ہے. اس نے کہا کہ میں نے رات بھر اپنے نفس کو ملامت کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، سو نہیں سکا اس غم میں. اور وہ رات میں نے ایسی گزاری کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرا. جب صبح ہوئی تو ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا اور وہ میرا نام لے رہا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی بات ہوئی جو کل ہو گئی تھی مجھ سے، اب کیا ہوگا؟ اور پریشان ہوا. بلانے والے نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہی ہو جس نے کل میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے آپ کو کوڑے کا کچوکا لگایا تھا؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہی ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ لو تمہارے لیے 80 گائے ہیں، 80 گائے اس کے بدلے میں کیونکہ میں نے تمہیں اپنے کوڑے سے کچوکا لگایا تھا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، درگزر کرنا. لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا تو دور کی بات، اگر بدلہ لیں تو اس سے بھی کئی گنا، جب تک زیادہ نہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدلہ ابھی ہوا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف دینے والی باتوں کو بھی سن کر درگزر فرمایا کرتے تھے اور پھر جان کے دشمنوں سے درگزر کرتے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے. نہ صرف یہ کہ معاف کرتے بلکہ ان کو دعا بھی دیتے بعض اوقات. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیں. ہم بھی آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.